جب غوری فرمانرواؤں اور ان کے پروردہ غلاموں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو خلجیوں کے گروہ ہندوستان پر شاہی ملازمت اختیار کرنے لگے۔ ان خلجیوں میں سے بعض افراد نے اس قدر رسوخ حاصل کیے کہ وہ شاہی امراء کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ انہی امراء میں سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی اور سلطان محمود خلجی کے باپ بھی شامل تھے۔ ایک مورخ کا خیال ہے کہ کالج خان کی نسبت سے ان امراء کو کالجی کہا جاتا تھا، پھر کثرت استعمال سے یہ لفظ بگڑتے بگڑتے خلجی بن گیا۔ دوسرے مورخ کا خیال ہے کہ ترک بن یافس کے 11 بیٹوں میں سے ایک کا نام خلج تھا، اسی کی اولاد کو خلجی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، جلال الدین خلجی کے لیے تالا آزمائی کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے امراء دہلی کو اس طرح اسیر کر لیا تھا کہ وہ سب کے سب ذہنی طور پر اس کے غلام نظر آنے لگے تھے۔ اس دوران تاریخ ہند کا ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ غیاث الدین بلبن کا بیٹا مغز الدین کیپکاد گردش وقت سے بے خبر عوام کے ساتھ اس طرح کھیل رہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہو، لکڑی کے کھلونے ہوں۔ اسی عقبت ناندیشی نے کیپکاد کو اس کے انجام سے قریب تر کر دیا تھا۔ جلال الدین خلجی نے زیر زمین ایسے دام بچھائے تھے کہ کیپکاد جیسا عیش پرست حکمراں اس دام کے خلقوں کو اپنی خمار آلود آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وقت کی گردش نے جلال الدین خلجی کے لیے وہ موقع فراہم کر دیا جو اس کی ذات کو تاریخ ساز بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ جلال الدین خلجی نے بہت سوچ سمجھ کر بساط سیاست پر ایک فیصلہ کن چال چلی۔ جلال الدین نے ان ترک نوجوانوں کو آگے بڑھایا جن کے باپ کیپکاد کے ہاتھ تہہ تیگ کیے جا چکے تھے۔ اس وقت کیپکاد کی جسمانی حالت یہ تھی کہ فالج کی وجہ سے وہ پہلے ہی مردہ ہو چکا تھا، بس ایک سانس کا رشتہ باقی تھا۔ اگر اس رشتے کو توڑ دیا جاتا تو فرشتہ اجل کیپکاد پر غالب آ جاتا اور جلال الدین کی آنکھوں میں پوشیدہ خوابوں کی تعبیر ہندوستان کے نقشے پر واضح نظر آنے لگتی۔ ترک نوجوان جوش انتقام میں آگے بڑھے۔ کیپکاد بستر علالت پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کے قریب نہ کوئی مسیحا تھا اور نہ کوئی غم گسار۔ آنے والوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سلطان مغز الدین کیپکاد نے آنکھیں کھولی اور نئی و نزار لہجے میں بولا، مجھ شکستہ انسان سے تمہیں کیا شکایت ہے؟ بس ایک ہی شکایت ہے کہ تو اب تک زندہ کیوں ہے؟ ایک ترک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا۔ خنجر قضا اس کے ہاتھ میں پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ میں خود موت کے دھانے پر کھڑا ہوں، تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کر رہے ہو؟ مغز الدین کیپکاد کی آواز لرز رہی تھی اور آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ موت کتنے دبے پاؤں داخل ہوتی ہے کہ آہٹ تک سنائی نہیں دیتی، اور جب ہزاروں سنگی اور آہنی دیواریں توڑ کر موت داخل ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ لرزہ خیز منظر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آنکھ کی پتلیاں شدت خوف سے کانپنے لگتی ہیں، خون رگوں میں جم جاتا ہے۔ کیپکاد کی بھی یہی حالت زار تھی جو اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اے بہادر ترک زادو، مجھے معاف کر دو۔ کیپکاد کا لہجہ گدا گرانا تھا۔ میں تمہارے دامن پر خون کی کسی چھینٹ کا نشان چھوڑے بغیر خود ہی دنیا سے گزر جاؤں گا۔ تجھے انجام کر دنیا سے جانا ہے، تیرے آخری سفر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر اس وقت تیرے وفادار اور نمک خوار بھی تیری گردن پر اپنی گردنیں رکھ دیں تو شمشیر قضا کا عمل رک نہیں سکتا۔ وہ یہاں تک اترے گی کہ زندگی بخشنے والی ایک ایک شریان کو کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دے گی۔ دوسرا ترک زادہ اپنی دلی نفرت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم لوگ مجھے بس بھیک کی چند سانسیں دے دو کہ میں سکون سے مر سکوں۔ مغز الدین کیپکاد کا لہجہ مزید آجزانہ ہو گیا تھا۔ بھیک میں زندگی تو دی جا سکتی ہے لیکن اقتدار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسرے ترک زادے نے غضبناک آواز میں کہا، میں تم سے اقتدار نہیں مانگتا، بس اپنی تھکی ہوئی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ کیپکاد آخری لمحے تک دشمنوں کو اپنے لاغر جسم سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تیری تھکی ہوئی زندگی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک اور ترک زادے کی قہر آلود آواز بلند ہوئی۔ مہرہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو مگر بساط پر اس کی موجودگی خطرناک ہوتی ہے۔ شاطر وہی ہے جو مہرے کو مکمل طور پر ہٹا دے۔ بے شک آج تیری حالت کمزور ترین مہرے کی سی ہے لیکن بساط پر تیرا زندہ رہنا ایک خطرناک حقیقت ہے۔ پتہ نہیں کب تیرے دوسرے غلام مہرے ہم پر یلغار کر دیں اور اچانک بساط الٹ جائے۔ ہم جاہل شاطروں کی طرح اتنی کمزور بازی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیرے جوتے چاٹنے والے سپاہیوں کو جلد از جلد معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا شاہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تاکہ وہ میدان جنگ سے فرار ہونے میں اچلت کا مظاہرہ کریں، اور وہ ایسا ہی کریں گے کہ تیری حکومت ناانصافیوں کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ تیرے اقتدار کا کوئی مقصد نہیں، زیادہ سے زیادہ دولت، شراب اور عورتیں، یہ کوئی مقصد نہیں تھا، اور بے مقصد حکومتیں زیادہ دیر تک زمین پر قائم نہیں رہ سکتی۔ مغز الدین کیپکاد نے مزید گریازاری کی مگر زندگی کی ساعتیں شمار کی جا چکی تھیں۔ اچانک ایک ترک زادہ شمشیر بے نام لے کر آگے بڑھا تاکہ کیپکاد کے کاندھوں سے اس کے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ بے دستوپا سلطان کے قریب پہنچا، دوسرے ترک زادے نے چیخ کر کہا، اس مردے کے جسم پر مشق ستم کر کے شمشیر کی کاٹ کو بے آبرو نہ کرو۔ پھر چند ترک زادوں نے مغز الدین کیپکاد کے نتواں اور بیمار جسم کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور پھر دو چار ضربات میں اس کا کام تمام کر دیا۔
सांस का रिश्ता टूटते ही तुर्कजादों ने मगजुद्दीन कैपकात के बेहसूर के जिस्म को हाथों पर उठा लिया। फिर चंद लम्हों बाद वो हाथ फिजा में बुलंद हुए और कैपकात की लाश दरियाए जमुना के हवाले कर दी गई। एक कत्ल के बाद बज़ाहिर जलालुद्दीन खिलजी इक्तदार में आ चुका था, लेकिन अभी इसके रास्ते में दूसरी रुकावट मौजूद थी। वो इसे भी सब्र और तहम्मुल के साथ दूर करना चाहता था। जब कैपकात के मुर्दा जिस्म को दरिया बुर्द किया गया तो इसका 3 साला बेटा क्यूमरस हुकूमत के वारिस की हैसियत से मौजूद था। जलालुद्दीन खिलजी ने बिसाते सियासत पर एक और उलझी हुई चाल चली, ऐसी पेचीदा चाल जिसे इसके अय्यार मुखालिफ भी समझने से आजिज थे। जलालुद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन बलबन के खानदान से इस जोरों शोर के साथ इजहार वफादारी किया कि सुनने वाले हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मगजुद्दीन कैपकात को बेदर्दी से कत्ल करने वाला इसके बेटे को अपना फरमारवा तस्लीम कर लेगा। और फिर जल्द ही वो लम्हा आ गया जब जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमरस को सुल्तान शमसुद्दीन के लकब से हिंदुस्तान के तहत पर बिठाकर खुद ही इसके नायब की हैसियत इख्तियार कर ली। हर तरफ जलालुद्दीन खिलजी के अहद वफा की गूंज थी। कहने वाले कहते थे कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में जो इस तरह अपने मरहूम सुल्तान की निशानी को सीने से लगाए फिरते हैं, मगर जानने वाले जानते थे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और फिर एक दिन ये पर्दा भी चाक हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन की नाम निहाद हुकूमत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि ये मासूम फरमारवा कत्ल कर दिया गया। इस बार भी जलालुद्दीन खिलजी कातिल के लिबास में नमूदार हुआ था, लेकिन बज़ाहिर इसके दामन पर सुल्तान शमसुद्दीन के खून का कोई दाग नहीं था। वो कहा करता था मेरे हाथ साफ हैं। फिर जब 688 हिजरी में जलालुद्दीन खिलजी को ताज पहनाया गया तो इसकी उम्र 70 साल थी। हवसे इक़्तिदार की तस्कीन के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। मोहब्बत की तरह सियासत के जज्बात भी बुढ़ापे में ज्यादा भड़कते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के कदम कब्र की तरफ रवां थे, मगर इसने जाते जाते भी अपने 2 आकाओं के खून से रंगा हुआ ताज पहन लिया। फिर इक़्तिदार के ये कैफ आवर और निशात अंगेज लम्हात भी खत्म हो गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के नफ्स ने सरकशी की और अपने बुजुर्ग मौसन के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में 77 साला बूढ़ा हुक्मरान जलालुद्दीन खिलजी चीख रहा था, बेवफा भतीजे, मैंने तुझे अपने सीने पर सुलाया और तूने मेरी पुस्त में हंजर उतार दिया। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जख्मी होकर कश्ती में गिर पड़ा तो इसके हलक से दर्दनाक आवाजें निकल रही थी। अहद शिकन अलाउद्दीन, मैंने अपनी आबरू तेरे हवाले कर दी, मगर तूने मेरी खून और नमूस के एक एक रिश्ते को पामाल कर डाला। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के जख्मों से लहू जारी था और अलाउद्दीन खिलजी कश्ती के गोशे में इस तरह खामोश खड़ा था कि इसके दोनों हाथ पुस्त पर बंधे हुए थे। आंखों में हिर्सो हवस के हुरन साए लहरा रहे थे और होंठों पर एक ऐसा तबस्सुम नुमाया था जो किसी मंसूबा साज के लबों पर इस वक्त उभरता है जब दुश्मन आलम नज़ा में गिरफ्तार हो और इसके बचने की कोई उम्मीद बाकी न रहे। अलाउद्दीन खिलजी खून का समंदर अबूर करके साहिल मुराद तक पहुंच चुका था और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का सफीना हयात गर्दाब फना में उलझा हुआ था। बहता हुआ खून, उभरती हुई दर्दनाक चीखें, डगमगाती हुई कश्ती इक़्तिदार, बड़ा इबरत खेज मंजर था। अचानक अलाउद्दीन खिलजी की आंखों में इसके खूनी इरादों का अक्स उभरने लगा। कश्ती में मौजूद इख्तियारुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की आंखों की जुबान समझने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। वो तेजी से आगे बढ़ा। इसका जलालुद्दीन खिलजी तड़पते तड़पते ऊंधा हो गया था। इख्तियारुद्दीन ने बड़े सफाकाना अंदाज में ताजदार हिंद को सीधा किया। दूसरे ही लम्हे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का सर इसके जिस्म से अलहदा हो चुका था। इक़्तिदार फितरतन एक बेवफा चीज है। जलालुद्दीन से भी इसने बेवफाई की, मगर इस कदर संगीन अंदाज में कि इसके नमकख्वार नेजों पर अपने आका का बरीदा सर लिए हुए गली गली कूचे कूचे फिरते रहे और पुकार पुकार कर कहते रहे, ये इस शख्स की सजा है जो बेवफा दुनिया पर आशिक था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जर खरीद गुलामों ने सुल्तान जलालुद्दीन के कटे हुए सर को एक नेजे पर लटकाकर कड़ा और मानकपुर के एक एक गोशे में इसकी तशहीर की। फिर यही लोग जलालुद्दीन का सर लेकर उद पहुंचे। ताजदारी हिंद की जिस कदर रुसवाई मुमकिन थी वो होकर रही। इसने जो फसल बोई थी वो काट ली। अब अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का मुतरकल अनान हुक्मरान था। 695 हिजरी के आखिर में अलाउद्दीन खिलजी बड़ी हंगामा हैजियत के साथ दिल्ली में दाखिल होकर तख्ते शाही पर जलवा फरोज हुआ और इसी दिन दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। अलाउद्दीन एक ज़हीन और शातिर इंसान था। लोगों की जुबानें खामोश थी, मगर इनकी आंखें अलाउद्दीन के दामन पर जमी हुई थी। वो दामन जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के खून से रंगीन था। अलाउद्दीन ने इनकी आंखों की जुबान समझ ली। फिर खून के गहरे दागों को धोने के लिए इसने जश्न कैफ निशात का एहतमाम किया। दिल्ली के हर गली कूचे में शराब की सबीलें इस तरह खोल दी गई जैसे नशावर सियाल न हो, शहद या दूध हो। तरसे हुए लोग कैफो मस्ती के इन जहीरों पर टूट पड़े। जब लजीज गजाओं, खुमार आलूद पानी की कसरत से अहले शहर के हिसाब बोझल हो गए तो इन्हें सुल्तान जलालुद्दीन के कत्ल को भी फरामोश करना पड़ा। अवाम के जमीर और एहसास को दौलत की लोरियों से सुलाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उमराए दरबार की तरफ मुतवज्जा हुआ। इन्हें बड़े बड़े ओहदों से नवाजा गया, यहाँ तक कि अलाउद्दीन का जुर्म इक़्तिदार के सुनहरे गुबार में गुम हो गया। अलाउद्दीन खिलजी एक शुजा और हौसलामंद इंसान होने के साथ फितरतन हुस्न परस्त था। ये इसकी ऐश कोशी ही का नतीजा था
کہ اس نے عام لوگوں کے لیے شراب پر پابندی لگا دی، مگر خود اپنی حلوتوں میں شغلے مینوشی جاری رکھتا تھا۔ اپنے عیب کو چھپانے اور ہندوستانی عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے علاء الدین نے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی پاکیزہ شخصیت کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء وہ مرد کلندر تھے کہ کسی سلطان یا امیر کا سایہ تک برداشت نہیں کرتے تھے۔ علاء الدین خلجی نے کئی بار محبوب الہی سے ملنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ اس درویش خدا مست نے فرمانروائے ہند سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب علاء الدین کا تمام جاہ و جلال اس مرد فقیر کے پیروں کی ہاک سے بھی کمتر ٹھہرا تو خلجی کے حکمران نے خود نظام الدین اولیاء کے نام ایک خط تحریر کیا۔ خط کیا تھا؟ ایک گداگر کی التجا تھی۔ علاء الدین خلجی نے لکھا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ میں ایک بار آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم کو حکم دیا، علاء الدین کو لکھ دو کہ اس درویش کے مکان کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے باہر نکل جاؤں گا، اس کے بعد بھی اگر تمہیں تنگ کرے گا تو میں تیرا ملک ہی چھوڑ دوں گا، خدا کی زمین تیرے اندازے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی اس بے نیازی کے بعد علاء الدین کا شاہی وقار بجھ کر رہ گیا۔ اب اسے خطرہ لاحق ہو چلا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی ضد کی گئی تو محبوب الہی یقیناً ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ ایک مرد خدا کے قیام کی برکتوں سے محروم ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً علاء الدین نے اپنے درباری شاعر حضرت امیر خسرو کا سہارا لیا۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب ترین مرید تھے۔ بلاخر ایک دن علاء الدین خلجی نے حضرت امیر خسرو کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، خسرو میں تو حضرت شیخ کو مناتے مناتے تھک گیا، میرے دربار میں آنا تو کجا وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں کہ میں خود حاضر ہو کر ایک بار ان کی قدم بوسی کے اعزاز سے شرفیاب ہو جاؤں۔ اب تم ہی میرا آخری سہارا ہو، میری خاطر کم سے کم اپنے شیخ کے حضور اتنی سفارش تو کر دو کہ میں ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء سے عرض کیا تو محبوب الہی نے فرمایا، ہاں میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مگر وہی شرط اب بھی برقرار ہے کہ وہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب حضرت امیر خسرو نے سلطان علاء الدین خلجی کو اطلاع دی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت محبوب الہی کی دعاؤں میں اس کا نام شامل ہو جانا ہی اتنی بڑی سعادت تھی جس کے بارے میں علاء الدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خسرو میں تمہارا مشکور ہوں، تم نے میری عافیت کے لیے ایک مضبوط سائبان فراہم کر دیا۔ علاء الدین نے بڑے والہانہ انداز میں کہا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب بھی علاء الدین کو کوئی سخت مارکا پیش آتا تھا وہ اپنے قاصدوں کو حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بھیج کر دعاؤں کا طالب ہوتا تھا۔ جواب میں محبوب الہی فرما دیا کرتے تھے، خدا تجھے سرخرو کرے گا۔ ایک مرد خدا کی زبان سے ادا ہونے والے یہ چند الفاظ سلطان علاء الدین خلجی کے لیے جنگی اسلحے کا سب سے بڑا ذخیرہ ثابت ہوتے تھے۔ کئی خوفناک مواقع پر جب شکست سلطان کی فوجوں کا مقدر بن گئی تھی، اس وقت حضرت محبوب الہی کی دعائیں کام آئیں اور علاء الدین خلجی ناکامی اور نامرادی کے اندھیروں میں ڈوب کر ابھر آیا۔ چتور کی مہم بھی ایک ایسی ہی مہم تھی جس نے علاء الدین خلجی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس بار بھی سلطان امیر خسرو کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء سے اپنے حق میں دعا کرانا چاہتا تھا، مگر خسرو نے صاف انکار کر دیا۔ میں شاہی ملازمت چھوڑ کر آپ کے عطاب کا شکار ہو سکتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، مجھے گوارا ہے، میں آپ کی ناراضگی مول لے کے اپنی دنیا خراب کر لوں، یہ گوارا نہیں کہ پیر و مرشد مجھ سے خفا ہو جائیں اور پھر میری آخرت برباد ہو جائے۔ سلطان، یہ بڑے حصار کی تجارت ہے، مجھے اس قدر سنگین آزمائش میں نہ ڈالیں۔ وہ جنگ جو ایک عورت کے حصول کے لیے لڑی جا رہی ہے، میں اس کا تذکرہ پیر و مرشد سے کس طرح کر سکتا ہوں؟ مجھ پر قیامت نازل نہیں ہو جائے گی؟ خسرو، بے شک اس جنگ کی محرک ایک عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سرکش راجپوت بھی ہمارا نشانہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بہانے ایک جنگجو قوم کے اٹھے ہوئے سروں کو پائے شاہی پر جھکا دیں، یہ ایک بڑی سیاسی فتح ہوگی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے امیر خسرو کو عیارانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تم تو پیر و مرشد کے حضور صرف اتنا عرض کرو گے کہ علاء الدین چتور کے ناقابل تسخیر قلعے کی طرف جا رہا ہے اور محبوب الہی کی دعاؤں کا طلبگار ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ایک عورت کے ذکر کو درمیان میں لاؤ؟ پیر و مرشد کو کیا خبر ہوگی کہ اس جنگ کا بنیادی سبب کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو سے برداشت نہ ہو سکا، اس لیے بے اختیار فرمانے لگے، سلطان، اگر نظام الدین اولیاء کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کس ارادے سے میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں تو پھر وہ پیر اور روشن زمین کس طرح قرار پائیں گے؟ اور جب شیخ کو یہ بھی خبر نہیں کہ دعاؤں کا طالب اپنے دل میں کیا مقصد لے کر آیا تو پھر دعائیں کس طرح قبول ہوں گی؟ اگر رسم اتنی ہی ارزاں ہے تو پھر جس کا جی چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، آپ کو محبوب الہی کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ احترام شاہی کے باوجود حضرت امیر خسرو کے لہجے میں ناخوشگواری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، سلطان، مجھے اس حکم کی تعمیل سے معذور سمجھا جائے، اگر میرا یہ عمل مزاج شاہی پر گرا ہے تو مجھے ملازمت سے سبکدوش کر دیا جائے۔ نہیں خسرو، میں ضد نہیں کر رہا ہوں، علاء الدین خلجی نے گھبرا کر کہا، تمہاری ملازمت کی یہ شرط نہیں کہ تم میری ناجائز درخواستوں کو بھی نظام الدین اولیاء کے حضور پیش کرو، یہ تو ایک التجا تھی جو تمہاری وضاحت کے بعد نامناسب معلوم ہوتی ہے۔ امیر خسرو جاتے جاتے ٹھہر گئے اور پھر علاء الدین خلجی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر آپ کو تسخیر چتور کا شوق ہے تو بدریک چلے جائیں۔ جب پیر و مرشد ایک بار فرما چکے ہیں کہ آپ ان کی دعاؤں کے زیر سایہ رہیں گے تو پھر یہ اندیشے کیوں؟
شمشیر کو بے نام کیجیے اور چتوڑ کے کوثاروں میں اپنے حوصلوں کو آزما لیجیے۔ اتنا کہہ کر امیر خسرو دربار سے چلے گئے اور علاؤدین خلجی نے اپنی محفل تنہائی کو سامان کیف و نشاء سے آراستہ کر لیا۔ اب وہ عالم بے خودی میں ایک فاتح کے بجائے دل شکستہ عاشق نظر آ رہا تھا۔ جب علاؤدین خلجی کا اضطراب حد سے گزر گیا تو اس نے اپنے متمد خاص علی عامر کو حلوت خاص میں طلب کیا۔ علی عامر جب اجازت لے کر سلطان کے تنہا کمرے میں داخل ہوا تو فرما روائے ہند سرمستی کے باوجود لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ عامر کے آتے ہی علاؤدین خلجی نے اپنے غیر متوازن قدموں کو سنبھالا اور دھندلی نظروں سے علی عامر کی طرف دیکھنے لگا۔ علی عامر پٹھانوں کے مشہور قبیلے آفریدے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے مورث سے اعلیٰ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور پھر محمود غزنوی کے دور حکومت میں قلعہ ہانسی کی فتح کے بعد ان لوگوں نے یہی مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد ہندوستانی سیاست کا نقشہ بہت تیز سے بدلتا رہا۔ شہاب الدین غوری کی فتوحات سے لے کر خلجیوں کے اقتدار تک علی عامر کے خاندان نے اسلامی حکومت کے قیام میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اب علی عامر سلطان علاؤدین خلجی کے دربار سے اس طرح وابستہ تھا۔ اس کے بعد ہندوستانی سیاست کا نقشہ بہت تیز سے بدلتا رہا۔ شہاب الدین غوری کی فتوحات سے لے کر خلجیوں کے اقتدار تک علی عامر کے خاندان نے اسلامی حکومت کے قیام میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اب علی عامر سلطان علاؤدین خلجی کے دربار سے اس طرح وابستہ تھا کہ اس نے کئی خونریز مارکوں میں حصہ لے کر اپنی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کیا تھا، اور پھر اس طویل آزمائش کے راستے سے گزر کر وہ علاؤدین خلجی کے مصاحبین خاص کے حلقے تک پہنچ گیا تھا۔ علی عامر آفریدی علاؤدین خلجی کا مصاحب ضرور تھا، مگر خوشامدی نہیں کہ سلطان کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہو اور غلاموں کی طرح سر جھکا دے۔ علی عامر ان جانثار مصابوں میں سے تھا جو بادشاہ کے قریب محض اس لیے رہتے ہیں کہ گردش کے وقت اپنے فرمانروا کو بچانے کے لیے زندگی تک قربان کر ڈالیں۔ سلطان علاؤدین خلجی بھی اس حقیقت سے باخبر تھا کہ علی عامر آزمائش کے لمحات میں پس دکھانے والا نوجوان نہیں۔ سلطان کے خیال میں اس کے بیٹے منہ موڑ سکتے ہیں، مگر علی عامر اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا جب تک جسم و جان میں سانس کا رشتہ باقی رہتا۔ اسی اعتبار سے علی عامر کو سلطان کے بہت قریب کر دیا تھا۔ آج جب علاؤدین خلجی دل کے زخموں سے بے قرار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا تو اسے علی عامر کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ایک ہی جنبش لب نے علی عامر کو سلطان کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ میرے قریب آؤ آفریدی۔ سلطان نے اپنے نوجوان سپہ سالار اور متمد خاص کو پکارا۔ علی عامر باوقار مگر وفادارانہ رفتار کے ساتھ چلتا ہوا علاؤدین خلجی کے قریب پہنچا اور احتراماً سر کو قدر ہم کرتے ہوئے بولا، سلطان معظم، یہ جانثار سایہ جسم کی طرح آپ کے قریب ہے۔ علاؤدین خلجی کے قدموں نے اس کے بدن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ قریب ہی پڑی ہوئی آبنوسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک تو کمرے کی تنہائی، دوسرے سلطان کا جاہو جلال، فضا میں عجیب سے سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ علی عامر بدستور سر جھکائے کھڑا رہا۔ آفریدی، سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، آج ہم ایسی اذیت میں مبتلا ہیں کہ جسے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ سلطان معظم، مجھے بھی غیر سمجھ کر اس راز کو اپنے سینے میں ہی پرورش کرتے رہیے۔ غلام نہیں چاہتا کہ شاہ والا کے ہونٹ کانپیں اور چاند الفاظ اس طرح تاریخ کے اوراق پر جم کر رہ جائیں کہ پھر مستقبل کا خواد پین کو کھرچنے سے قاصر رہے۔ علی عامر آفریدی بڑے مدبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ آفرین ہے تم پر آفریدی، 100 بار آفرین۔ ہم تمہیں اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تم صرف اندھے جانثار ہی نہیں، عقل و ہوش بھی رکھتے ہو، لیکن دل کے درد کو کیا کریں جو مسلسل کئی ماہ سے اٹھ رہا ہے، ایسا درد جسے کوئی طبیب سمجھ سکتا ہے نہ دوا فراہم کر سکتا ہے۔ تو پھر غلام کے روبرو بیان کر دیجئے کہ شاید اس طرح کچھ مداوا ہو جائے۔ علی عامر نے آہستہ سے کہا اور نظریں سنگی فرش پر جھکا دی۔ چتوڑ کی رانی پدمنی نے ہماری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بلاخر علاؤدین اپنے راز کو راز نہ رکھ سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے حسن جہاں سوز نے بے شمار دلوں کو جلا کر رکھ کر دیا ہے۔ لوگوں کا دعویٰ درست ہی معلوم ہوتا ہے۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے شعلہ اکسار کی تپش سے تمہارا سلطان بھی محفوظ نہیں رہ سکا ہے۔ شاہ والا، آپ کے دل اور عام انسانوں کے دلوں میں بڑا فرق ہے۔ ان لوگوں کے دل جلیں گے تو وہ شعلے صرف چند گھروں کو جلائیں گے، مگر آپ کے دل میں آگ لگنے کا مطلب ہے کہ پورا ہندوستان اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ خدا کے لیے آپ ان شعلوں کو اسی کمرے میں بجھا دیجیے، ورنہ خاندان خلجی کا جاہو جلال ایک معمولی عورت کی نظر ہو جائے گا۔ علی عامر سلطان کی کیفیت دیکھ کر خود بھی اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کی آواز سے رکت جھلکنے لگی تھی اور آنکھوں کے گوشوں سے ہلکا ہلکا پانی ابھرتا ہوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں آفریدی نہیں، آگ لگے ہوئے بہت دیر ہو چکی، اب ان شعلوں کا سفر دل سے روح کی طرف ہے۔ یہ شعلے اس وقت بجھیں گے جب رانی پدمنی ہمارے شبستان محبت میں جلوہ آرا ہوگی۔ یکایک سلطان علاؤدین خلجی کا سوز و گداز شدید قہر و نفرت میں بدل گیا تھا۔ علی عامر آفریدی بادشاہ کی حالت جنوں دیکھ کر سہم گیا تھا۔ آفریدی، کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان نے علی عامر کو خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ سلطان معظم، اگر اس غلام کی رائے کو گستاخی اور بے ادبی کے دائرے میں شامل نہ کیا جائے تو اس قدر وسیع و عریض ہندوستان میں رانی پدمنی کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے زیادہ دلکش عورتیں بادشاہ کے حرم کو اس طرح آراستہ کر سکتی ہیں کہ نہ رعایا کے مکانات جلیں گے، نہ میدان انسانی خون سے سرخ ہوں گے، اور نہ سلطان کے دامن جلال پر تہمت و الزام کا کوئی داغ ابھرے گا۔
مذہب آپ کو جائز ارادوں سے باز نہیں رکھتا، حکم کی دیر ہے، پھر اپنے خدام کی کارگزاری ملاحظہ کیجیے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے کو ان گھوڑوں کے سم پمال کر ڈالیں گے، پھر ایک ایسی دوشیزہ آپ کی نگاہ میں داخل ہو جائے گی جس کے رخ تابناک کے آگے پدمنی کا حسن ایک محمل اور بے رنگ فسانہ بن کر رہ جائے گا۔ خاندان خلجی کے عظمت و جلال کی قسم، چتور کی رانی پدمنی اتنی باکمال عورت نہیں کہ سلطان اس کے لیے سب کچھ فراموش کر دیں۔